تاریخ میں وہ کوتاہیاں کیں جس سے آج ہم اپنی زندگی میں سیرت سے وہ استفادہ نہیں کر پا رہے یا نہیں کر سکتے، یا شاید ہمارے میں اتنی قابلیت اور صحت نہیں ہے کہ ہم سیرت رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی زندگی میں قائم کیسے کریں۔ دیکھیے، نبی پہ قربان جانا جو ہے یہ ہم نعرہ ضرور لگاتے ہیں، ہم چلے بھی جائیں گے، ہم جذباتی لوگ ہیں، ہم چلے جائیں گے، اس پہ کوئی دو رائے نہیں ہے، لیکن یہ آسان کام ہے نہیں جتنا آسان کام نعرہ لگانا ہے۔ یہ کہنا آسان ہے، یہ کرنا مشکل ہے۔ ہو سکتا ہے کسی کے دل میں یہ خیال آ رہا ہو کہ یہ کیسے مشکل ہو سکتا ہے، میری محبت میرے نبی سے بہت زیادہ ہے صلی اللہ علیہ وسلم، میرے نبی مجھے جیسے ہی حکم کریں گے میں تو اپنی زندگی کو کیا، اپنے بچوں اور اپنے ماں باپ کی زندگی کو قربان کر دوں گا۔ کاش ایسا ہوتا کہ نبی پاک ہمارے دور میں ہوتے یا ہم نبی کے دور میں ہوتے صلی اللہ علیہ وسلم۔ جنگ کا موقع ہے، خندق کھدی ہوئی ہے اور سخت سردی ہے، سخت سردی ہے۔ جو میں آپ سے بات عرض کروں گا یہ 6 کتابوں میں سے باہر نہیں ہوگی کوئی بھی بات جو ہے۔ اگر تفسیر ہوگی تو وہ تفسیر ابن کثیر ہوگی یا تفسیر ابن اسحاق ہوگی۔ سخت سردی ہے، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں صحاب سے، امت سے نہیں، صحاب سے، کہ تم میں سے کون ہے وہ شخص جو خندق کے پار جائے اور جا کے جاسوسی کر کے آئے کہ دشمن اس وقت کیا کر رہے ہیں۔ پہلی دفعہ سب کو آواز دی، کوئی صحابی نہیں اٹھا، کسی نے لبیک نہیں کہا۔ اللہ کے نبی نے دوسری دفعہ آواز دی کہ تم میں سے کون ہے جو جائے گا، اور صحاب کا کہنا کیا تھا کہ سردی اس قدر زیادہ تھی کہ اپنی جگہ سے ہلنے کی ہمت ہی نہیں تھی۔ کہاں قول رسول، کہاں حکم نبی اور کہاں سردی، نہیں نکلا کوئی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دفعہ کہا کہ تم میں سے کون ہے جو نکلے، کوئی نہیں نکلا۔ پھر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لیا صحابی کا، حضرت حذیفہ یمانی کا۔ حضرت حذیفہ یمانی آپ کو پتہ ہے کون ہے؟ یہ جید ترین صحابہ میں سے ہیں، اور ہمارے دور میں ہم نے ان کو دیکھا ہوا ہے، اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے، فرشتوں کو دیکھا ہے۔ میں نے تو اپنا ایمان آپ کی زبان پہ قائم کیا ہے، اللہ کو دیکھ کے تھوڑی قائم کیا ہے، آپ کی زبان پہ کیا ہے۔ تو کہاں تو میں اللہ کو آپ کے کہنے پہ مانتا ہوں، تو اگر آپ کہیں کہ میں نے شہادت دی ہے تو حذیفہ کیسے نہ کہے کہ آپ نے شہادت دی ہے۔ یہ جید صحابی، یہ وہ صحابی ہیں جن کی عراق میں تقریباً 70 سال سے بھی کچھ قریب کا وقت ان کی قبر میں پانی آ گیا تھا، تو یہ وہاں کے بادشاہ کو 3 دن خواب میں آئے مسلسل کہ قبر میں پانی ہے۔ 2 صحابی تھے، ایک حضرت حذیفہ یمانی تھے، اور پھر ان کو وہاں پہ نکال کے تو شام میں جا کے شفٹ کیا گیا، اور جب ان کو باہر نکالا گیا تو آج بھی اگر آپ انٹرنیٹ پہ جا کے حضرت حذیفہ یمانی کا نام ڈالیں گے تو آپ کو ان کی تصویر نظر آئے گی، اور ان کی آنکھیں باقاعدہ کھلی ہوئی نظر آئیں گی۔ 1450 سال کے بعد بھی آپ کو جو صحابی آپ کے دور میں نظر آ رہا ہو وہ حضرت حذیفہ یمانی ہے۔ یہ وہ صحابی ہیں جن کو نام سے بلایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اور حذیفہ کو کہا کہ حذیفہ تم جاؤ۔ حذیفہ کہتے ہیں میرا دل نہیں تھا، سردی بہت زیادہ تھی، نفس کہاں ہوتا ہے۔ لبیک یا رسول اللہ کہنا آسان ہے، کہنا آسان ہے، اللہ ہمیں کرنے کی توفیق دے۔ آپ باہر نکلے، کہتے ہیں سردی بہت زیادہ تھی، کہتے جب میں باہر نکلا اور میں جانے لگا، اب جانے کس لیے رہے، رسول نے اب حکم دے دیا، اب تو کوئی وجہ نہیں ہو سکتی کہ میں، کہتے ہیں مجھے ایسا لگا جیسے قدرت نے یا فطرت نے مجھے ایک کمبل اڑا دیا ہے اور مجھے سردی لگنی بند ہو گئی۔ جب میں جانے لگا تو نبی نے کہا کہ حذیفہ دیکھو تم جا رہے ہو، وہاں جا کے کوئی اور ایسا کام نہ کرنا جو غلط ہو، تم نے صرف وہ کرنا ہے جو میں نے کہا ہے، جانا ہے، دیکھنا ہے کہ دشمن کیسی تیاری کر رہا ہے، واپس آ رہا ہے۔
حضرت حذیفہ یمانی جب وہاں گئے تو کہتے ہیں میرے نیزے کے فاصلے پہ تھا حضرت ابو سفیان، تب تو خیر اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابو سفیان میرے نیزے کے فاصلے پہ تھا اور میرا جی تھا کہ میں تیر چلا دوں اس کے اوپر، لیکن اگر اللہ کے رسول نے مجھے نہ کہا ہوتا کہ کچھ اور نہ کرنا میں تیر چلا دیتا، میرے نیزے کے فاصلے پہ قریب تھا، یعنی کہ 3-4 میٹر کے فاصلے پہ تھا، میں نے نہیں کیا۔ کہا مجھے سردی کا احساس بھول گیا، پھر میں واپس آیا اور جب میں نے ساری خبر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی تو مجھے واپس سردی لگنے شروع ہو گئی، میرے سے اللہ نے وہ چادر اٹھا دی۔ اب یہ بات یہاں تک اگر کہہ دی جائے تو یہ بات بڑی مکمل ہے۔ اب اگلا عمل دیکھیے کہ اللہ اپنے ساتھ نبی کی فضیلت کو جوڑتا کیسے ہے۔ اگلا جملہ وہ کیا کہتے ہیں؟ وہ کہتے ہیں کہ جیسے ہی وہ مجھے سردی لگنے لگی، وہ چادر جو اللہ نے مجھے اڑائی تھی اور مجھے سردی لگنی بند ہو گئی تھی، جب نبی نے دیکھا کہ مجھے سردی لگ رہی ہے، نبی نے اپنی چادر مجھے اڑا دی اور سردی پھر چلی گئی۔ یہ اللہ جوڑتا ہے ان فضیلتوں کو جو وہ اپنے ساتھ جوڑتا ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔